انسان جس نے اس ملک میں پاکستان کے اندر پوری قوم کو یرغمال بنا دیا، جس نے گالی اور انتشار اور شدت پسندی کی سیاست کی، اور یہ وہی بندہ ہے کہ جب ناموس رسالت کے لیے ہم نکلے تو یہ ہمیں انتہا پسند کہتا تھا۔ ہم حضور کی بات کرتے تھے، یہ کہتا یہ انتہا پسند ہے، ہم پر گولیاں چلائیں، تیزاب پھینکے گئے، یہ سب کچھ کیا اس نے، اور 36 لوگوں کو شہید کیا۔ ماہ رمضان کی 1 اور 2 کو اس نے مسجد رحمت للعالمین کا فرش حضور کے عاشقوں سے کے خون سے رنگین کر دیا، اور آج ملک میں وہ درس دے رہا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے بس وہی مسلمان ہے، میرے علاوہ باقی سارے کافر ہیں۔ انتہا پسندی، اور چلیں تیرا شر اس ملک میں تو ہم برداشت کر رہے تھے، بدبخت اب تیرا شر حضور کی مسجد میں بھی پہنچ گیا، اب تیرا فتنہ مدینہ منورہ میں بھی داخل ہو گیا، اور میں چاہے کسی نے گولی مارنی ہے تو میں بیٹھا ہوں، مارو۔ کسی یوتھیے کو، کسی عمرانی ٹولے کے حواری کو اگر میری بات اچھی نہیں لگتی تو کلمہ دوبارہ پڑھے، اس لیے کہ جسے محمد کی بات اچھی نہیں لگتی، جو اپنی اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو یہودی ایجنٹ ہے، جس نے اسلام کا مذاق اڑایا ہے، جس نے ریاست مدینہ کا نام لے کر دین کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے پاکستان میں تو چلو برداشت کر لیا۔ میں شہباز شریف یا اس کی ٹیم کی بات نہیں کر رہا، ان کے ہاتھ بھی عاشقوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھ بھی عاشقوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ قاتلوں کے کٹہرے میں قیامت کے دن اکٹھے کھڑے ہوں گے، ہمارا ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ جو جسے یہ چپڑاسی نہیں رکھتا تھا، وہ جو پنڈی کا خسرا ہے، اس نے 4 دن پہلے یہ بکواس کر دی تھی کہ مدینہ منورہ میں جب یہ جائیں گے تو لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، دیکھنا۔ اس کا مطلب انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی اپنے حواریوں کو کہ تم نے مسجد نبی کا احترام بھی نہیں کرنا اور حضور کے روضے کا بھی احترام نہیں کرنا، اور تم نے حضور کے دربار کے سامنے کھڑے ہو کر وہ گالی گلوچ کرنی ہے، اور تم نے ان کو بس گالی دینی ہے، ان کو تم نے یہ جیسے ہی وہاں پہ آئے تم نے ان کو برا کہنا ہے۔ لیکن میں ایک بات پر شہباز شریف اور اس کی ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے حضور کے روضے کا اور حضور کے مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ انہوں نے، میں یہ جو عمل ہے ان کا یہ اچھا ہے، انہوں نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، ان کے ایک بندے کے شاہزین بگٹی کے بال کھینچے انہوں نے، اس نے بھی جواب نہیں دیا، اور مریم اورنگزیب ساتھ تھی، اس پر بھی انہوں نے گالی گلوچ کی، اس نے بھی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے صرف حضور کے روضے کو دیکھا ہے کہ یہاں تو اونچی آواز میں بات بھی کرنا منع ہے، گالی تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن تیرا شر عمران نیازی، تیرا فتنہ، اب تو کس منہ سے کہتا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کیونکہ حضور کی گستاخی وہ لوگ نہیں کر رہے تھے، تیرے اکسانے پر وہ کر رہے تھے۔ حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں، تو بندہ صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھتا وہاں پہ، قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہیے وہاں پہ اونچی آواز میں، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قرآن اونچا پڑھ سکتے ہیں کچھ نہیں، اللہ نے کہا کسی بھی صورت میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے تو دل میں پڑھ، میرے نبی کی آواز سے تیری آواز اونچی نہ ہو، بس۔ جب وہاں قرآن اونچی آواز میں نہ پڑھا جائے، جب وہاں درود اونچی آواز میں نہ پڑھا جائے، سر جھکا کر دل میں سلام پیش کیا جائے کہ ہماری آواز کہیں حضور کی، سوائے آذان کے، کیونکہ وہ تو میرے نبی کے دور میں حضور نے فرماتا کہ اس کی آواز اذان کو بلند آواز میں کہو کیونکہ یہ لوگوں کو دعوت دینے کے، سوائے اس کے کوئی عبادت بھی تم اونچی آواز میں نہیں کر سکتے، یا نماز کے علاوہ یا اذان کے علاوہ۔ تو پھر تیرے حواریوں نے وہاں پر گالی گلوچ کیا، تو نے اپنی سیاست کے لیے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ لعنت ہے تیرے پیدا ہونے پر بھی، تیرے زندہ رہنے پر بھی، تیرے مرنے پر بھی۔ اللہ تجھے، اب یہ تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے اپنی قبر آپ کھود لی ہے، اب تیری عزت کے جنازے نکلیں گے، اب خدا تجھ سے انتقام لے گا، اس لیے کہ تو نے کائنات دنیا کو کیا دکھایا کہ جو مسلمان جس کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس بارگاہ میں آواز بھی اونچی نہ ہو، تم نے وہاں گالی گلوچ کروائی اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اقتدار کی کرسی اترتے اتنے بولا کتا بن گیا کہ تجھے مسجد نبوی کا ادب نہ رہا، حضور کی بارگاہ کا ادب نہ رہا، اور وہ جو منافق ملا
وہ طارق جمیل جس نے رات اس کے ساتھ گزاری ہے، یہ 27ویں کی شب وہاں بیٹھ کر اس کے بنی گالا میں وہ دعائیں کر رہا تھا اور بیٹھا تھا، اور صبح ٹویٹ کر رہا تھا جی مسجد کا تقدس پامال ہوا، حضور کی بارگاہ کا تقدس پامال ہوا۔ میں نے کہا لانتی، یہی بات تو رات اس کے منہ پر کہہ کر، اس کے منہ پر تھوک کر اٹھ کر آ جاتا اور کہتا تو نے میرے نبی کی بارگاہ کی توہین کی ہے، تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور صبح آ کر ٹویٹ پہ تو کہہ رہا ہے کہ جناب یہ بڑی بے ادبی ہوئی ہے، اگر تجھ میں جرت ہوتی ہاں مجھے لے چلو، اللہ کی عزت کی قسم ہے میرا پورا ٹپر بھی مار دے تب بھی میں کہوں گا عمران تو لانتی ہے، تو گستاخ رسول ہے۔ اور تو نے پرسوں رات بھی ایک بکواس کی تھی لاہور میں تقریر کے اندر کہ اپنے لوگوں سے تو نے کہا کہ نکلو، جس طرح حضور کے صحابہ حضور کا پیغام لے کر نکلے تھے اس طرح تم میرا پیغام لے کر نکلو۔ لانتی بدبودار انسان، گندی اوقات والے انسان، گھٹیا اوقات والے انسان، تو اپنے حواریوں کو صحابہ سے تشبیہ دے رہا ہے اور تو اپنے پیغام کو پیغام نبی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ حضور اقتدار کے لیے آئے تھے، حضور نے کرسی مانگی تھی، حضور کا پیغام ایک ہی تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بتائیے صحابہ کرام ووٹ مانگنے جاتے تھے؟ صحابہ کرام نے یہاں آ کر مزارات صحابہ کے انہوں نے جانیں پیش کی ووٹ کے لیے، اقتدار کے لیے؟ نہیں، صحابہ حضور کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی پیغام لے کر صحابہ نکلتے تھے۔ اور تو اپنی اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے اوے قوم کے لوگوں آنکھ کھولو، لیکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ اس کے ہمارے اب کہیں گے نہیں جی نہیں اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو انہوں نے کیا ہے۔ اور جب تمہارا باپ شیخ رشید پہلے کہہ رہا ہے کہ دیکھنا وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، یہ پری پلان تھا سارا کچھ، لیکن ان کا بھی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم، عمل تو برباد ہوں گے ہی ہوں گے، وانتم لا تشعرون، اور اللہ تم سے عقل بھی چھین لے گا کہ تمہیں اس غلطی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سمجھاؤ کسی یوتھیے کو، وہ جناب گلے پڑ جائے گا۔ عمران جیسا تو عاشق نہیں ہے۔ وہ لانتیو، عاشق رسول کی توہین نہ کرو۔ کیا کائنات کو بتاتے ہو کہ حضور کے عاشق ایسے ہوتے ہیں؟ جو اپنی بیٹی کو نہ مانے، جس کی اولاد کا پتہ نہ ہو، جس نے ساری زندگی یہود و نصارہ کی گود میں گزاری ہو، یورپ کا پلا ہو، یورپ کی تربیت ہو، اور بات کرے ریاست مدینہ کی، مثال دے یورپ کی، یورپ میں ایسے ہوتا ہے، یورپ میں ایسے ہوتا ہے، یورپ میں ایسے ہوتا ہے، اٹھاؤ 3-4 سال کی تقریریں، بنا ریاست مدینہ رہا ہے لیکن مثال دے رہا ہے یورپ میں ایسے ہوتا ہے، یعنی سیدھے لفظوں میں کہنا کہ تم ملک کو یورپ بنانا چاہتا ہے۔ اور تو نے رمضان کا احترام نہ کیا، لوگ تراویح پڑھ رہے تھے تو لوگوں کی بچیوں کو نچوا رہا تھا مینار پاکستان پہ، کبھی پشاور کبھی کراچی، بے پردہ کیا بچیوں کو، اور ان ماں باپ کی غیرت پر افسوس ہے کہ جو اپنی بچیوں کو ان کے جلسوں بھیجتے جہاں نہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکا کون ہے اور لڑکی کون ہے۔ یہ ریاست مدینہ ہے، یہ اسلام کا داعی ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ خبردار اگر کسی نے کہا کہ یہ عاشق رسول ہے، تم عاشق رسول کی اور اس کے رسول کی توہین کر رہے ہو۔ عاشق رسول تھے اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان، اعلیٰ، اور عاشق رسول تھے شیخ ہندی، شیخ سر ہندی مجدد الفسانی، عاشق رسول ہے خواجہ غلام فرید، عاشق رسول ہے علی اجمیری، عاشق رسول ہے بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے جان تو پیش کر دی مگر حضور کی ناموس سے قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا۔ تو بات اتنی ہے کہ اپنے شر کو تو نے مسجد نبی تک پہنچایا، اب تو نے حریم مصطفیٰ میں داخل ہو گیا تو، اور تو نے حضور کی بارگاہ کا ادب اور قرآن کی آیات کا حکم نہیں مانا۔ تم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جہاں کوئی اونچی، یعنی میڈیا والے جب ویڈیو چلاتے ہیں تو وہ الفاظ ہی آواز بند کر دیتے ہیں، اتنی غلط غلیظ زبان مسجد نبی میں کھڑے ہو کر حضور کے روضے کے سامنے کی گئی۔ اب اگر کسی کا ضمیر ہے تو وہ ہاتھ اٹھائے، کیا اس بات کو صحیح مانتے ہو؟ پھر ہاتھ اٹھا کر بولو کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں عمرانی ٹولے پر، لعنت بے شمار اس عمرانی ٹولے پر، اس کے حواریوں پر اور اس کے جناب مشیروں پر، اور خود اس پر لعنت بے شمار، اور ہم مذمت کرتے ہیں کہ توبہ کر، اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر تیرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں جی، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں اس قدر بے ادبی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس قدر بے ادبی، یہ کسی مسلمان کو برداشت